الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ مولانا العظیم إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا جھوم جھوم کر شان والے نبی کی خدمت میں صلاۃ و سلام اللہ 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 جبریل آئے جھولا جھلانے ڈوری تیزی شان جبریل آئے جھولا جھلانے ڈوری تیزی شان سو جا آقا کریم علیہ السلام پر ہدیہ درود و سلام کے بعد قبلہ ڈاکٹر صاحب اور میرے نہایت ہی پیارے بھائی اور دوست قبلہ قاری عمر فاروق صاحب، میں نہ تو خطیب ہوں نہ کوئی عالم دین ہوں، ایک خطیب کو سبق سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں ان کے سامنے، تو میرا بولنا ایسے ہی ہے جیسا کہ سورج کو چراغ دکھانا، باہر کر ڈیوٹی لگی ذکر مصطفیٰ سننے سنانے کے لیے۔ تو کل سے میں سوچ رہا تھا کہ یار بیان کیا کرنا ہے، ذکر مصطفیٰ کی تو حد ہی کوئی نہیں، ذکر مصطفیٰ کی تو حد ہی کوئی نہیں ہے، بیان کیا کرنا ہے، باہر کیا حاضر ہو گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ امیر اور کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یاد رکھیے جب کچھ نہیں تھا تو ذکر مصطفیٰ تھا، جب کچھ
کچھ نہیں تھا تو ذکر مصطفیٰ تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تو ذکر مصطفیٰ ہوگا۔ یہ ایک نچوڑ ہے، ساری باتوں کا ایک لب لباب ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ جب کچھ نہیں تھا تو میرے اللہ نے کچھ ہونے سے 9 لاکھ سال پہلے اپنے پیارے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا۔ توجہ، جب کچھ نہیں تھا تو کچھ ہونے سے پہلے میرے اللہ نے اپنے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نور کو پیدا فرمایا، اور آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انا من نور اللہ والخلق كلهم من نوری۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے پہلے اپنے پیارے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا۔ والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، ما اصاب البصر کے پیارے کاجل والے نے اس بات کا اظہار وما ینطق عن الہویٰ کی پیاری پیاری زبان سے ارشاد فرمایا انا من نور اللہ والخلق كلهم من نوری۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے نور کے فیض سے پیدا کیا۔ آپ کے قرب و جوار میں کچھ مساجد ہیں، کچھ لوگ ہیں، بات جو ہے بڑی احتیاط سے کرنی پڑتی ہے، اور ہم علماء کو چاہیے کہ ہم احتیاط کا دامن نہ چھوڑیں۔ کوئی ایسی بات نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد لوگ علامہ صاحب کے پاس تھوڑے دوست آئے سن میں گل کی تھی، سمجھ نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتی ہیں میرے اللہ نے مجھے اپنے نور کے فیض سے پیدا کیا، اور باقی کل کائنات کو میرے اللہ نے میرے نور کے فیض سے پیدا فرمایا۔ جب آقا کریم علیہ السلام کے فیض سے میرے اور آپ کے ابا جی پیدا ہوئے نا، پتہ ہے آپ کے ابا جی کا نام کیا ہے؟ آدم علیہ السلام۔ میرے ابا جی کا نام آدم علیہ السلام، آپ کے ابا جی کا نام بھی آدم علیہ السلام۔ جب رب العالمین میرے اور آپ کے باپ کو پیدا کیا، جنت میں سیر کر رہے ہیں، فرشتے آپ کے پیچھے پیچھے ہیں تعظیماً۔ یا اللہ، یہ فرشتوں کا کیا کام ہے؟ پیارے آدم، تیری پشت کے اندر میں نے اپنے محبوب کا نور رکھا ہے، ایک اس کی تعظیم کے لیے تیرے پیچھے پیچھے ہیں، ایک ہم جمعے والے دن تعظیم مصطفیٰ میں کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں، مصطفیٰ جانے رحمت بیکرا رام شمائے بز میں۔ ایک فرشتے میرے اور آپ کے ابا جی کے پیچھے تعظیماً کھڑے ہیں۔ یا اللہ، ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ فرشتے میرے سامنے کھڑے ہوں تاکہ میں بھی تو ان کو دیکھوں نا۔ میرے رب نے نور مصطفیٰ کو پیشانی آدم میں منتقل کر دیا۔ اب فرشتے آدم علیہ السلام کے سامنے آسمان میں، یا رب العالمین، تیرے فرشتے تیرے محبوب کے نور کی زیارت کریں تو میں باپ کا زیادہ حق بنتا ہے کہ نور مصطفیٰ کی زیارت کریں۔
کیونکہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو میرے اور آپ کے ابا جی نے کیا. ابھی کچھ نہیں ہے. نور مصطفیٰ آدم علیہ السلام کی پیشانی میں، یا اللہ اس سے زیادہ حقدار تو میں ہوں کہ میں تیرے پاک پیغمبر کے نور کی زیارت کروں. مولا مجھے بھی تو اس کی زیارت سے مستفیض فرمانا. آج ہر سنی، ہر ایمان والے کی خواہش ہے مولا اپنے پیارے مصطفیٰ کریم کی زیارت نصیب فرما. کیونکہ آقا کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی. نبوہ کے پیارے چہرے والے نے فرمایا جس نے میری تربت انور کی زیارت کی ہے اس کے اوپر میں محمد کی شفاعت واجب ہو گئی. جو حج پہ گیا ہے، جو عمرے پہ گیا ہے، جس کی زبان سے نکلا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ارے جو تربت انور کی زیارت کرے اس پہ تو شفاعت واجب ہو جائے، تو جو چہرہ بطحا کی زیارت کرے. اس نے قبلہ قاری صاحب کا ایمان، میرا ایمان، ڈاکٹر صاحب کا ایمان، ہمارے ہر کلمہ پڑھنے والے نمازی کا یہ ایمان. یا رب العالمین اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم سارے گناہگار کے گناہگار. کسی کی جھولی میں 10 گناہ، کسی کی جھولی میں 100 گناہ، کسی کی جھولی میں 1000 گناہ. پر یا رب العالمین ہم تیرا بھی کلمہ پڑھتے ہیں، تیرے محبوب کو اپنا نبی مانتے ہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اس کا تاج پہنا کے آنے والے کی زیارت سے مستفید فرما دے. اور پھر جو محبت سے درود پاک پڑھتے ہیں، میرے پیارے آقا کریم علیہ السلام خواب کے اندر آ کے ان کو اپنی زیارت سے مستفید فرما دے. اور یاد رکھو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من رعانی فی المنام رعان حق. ہر ایرا غیرہ اس کی شکل و شبہات شیطان اختیار کر سکتا ہے، لیکن میں محمد کی عظمت یہ ہے، میں محمد کی شان یہ ہے کہ شیطان میرا روپ نہیں ڈال سکتا. جس قسمت والے کو خواب کے اندر میری زیارت ہو وہ سمجھ لے کہ اس نے حقیقت کے اندر محمد مصطفیٰ کی زیارت سمجھ لے. آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا فرشتے تو تیرے پاک پیغمبر کی نور کی زیارت کریں، ہمارا بدرجہ عدم حق بنتا ہے تو میں بھی تیرے پیارے کریم کے نور کی زیارت کروں. تو رب نے میرے پیارے مصطفیٰ کریم کا نور پاک جو تھا نا آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں کے ناخنوں میں منتقل کر دیا. اور یاد رکھو میرے لجپال کریم آقا کل کائنات میں حسین. اللہ تعالیٰ نے حسن کا کل اپنے محبوب کو بنایا ہے اور باقی کل کائنات کو آقا کریم علیہ السلام کے حسن کی خیرات ملی ہے. اچھا بیٹا جیسا بھی ہوتا باپ کو اس کے ساتھ بڑا پیار ہوتا ہے. بیٹا جیسا بھی ہو
اور فوراً اپنے بیٹے کو چومنے کی باپ کوشش کرتا ہے۔ جب میرے تیرے لجپال کریم آقا کا نور آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں کے ناخنوں میں آیا نا تو میرے تیرے ابا جی سے رہنا ہوا، فوراً دیکھا تو فوراً جب دیکھا ڈاکٹر صاحب میرے تیرے ابا جی نے جب دیدار مصطفیٰ کیا، نور مصطفیٰ کی زیارت کی رہ نہ سکے، فوراً انگوٹھوں کو چوما، چوم کر اپنی آنکھوں کے ساتھ لگا دیا۔ اور جب میری تیری امی جی کی پیدائش ہوئی، حضرت حوا کی، اب فرشتے میری تیری امی جی کے پیچھے پیچھے، آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا میری قیمت کم ہو گئی۔ آج فی زمانہ بھی یہی دور ہے، ہم سب ماں کے پیچھے پیچھے۔ ابا جی بیچارے جنہوں نے ساری زندگی پاپڑ بیلے، حرام حلال اکٹھا کیا، وہ بیچارے ڈرائنگ روم میں پڑے ہیں، امی نے سب بچوں کو اپنے گرد جمع کر دیا ہے۔ باپ بات کرنے لگتا ہے نا تو میں تو چھوٹو یار بوڑھا ہو گیا، ماں کہتی بیٹو یہ بوڑھا ہو گیا، چھوڑو اس کو، میری بات سنو بھائی۔ اللہ اکبر، ہر گلی کوچے کے اندر ماں کی شان، ماں کی شان، گھر بنا تو ماں کی شان، فیکٹری بنا تو ماں کی شان، گاڑی لے تو ماں کی شان، مسجد سے آواز آتی ہے ماں کی شان، گلی محلے سے آواز آتی ہے ماں کی شان۔ ارے قسم خدا کی تیری ارشد ماموں جیلوی کی بات سنتا تھا، میری تیری جنت اگر ماں کے قدموں میں ہے تو میری ماں کی جنت میرے باپ کی خوشی میں ہے۔ سنتے جاؤ، اگر میری تیری جنت ماں کے قدموں میں ہے تو میری ماں کی جنت میرے باپ کی رضا میں ہے۔ ارے بغیر باپ کے ایک آنے کے نہیں ہو، ارے ماں کرتے رہو جب تک تیرا باپ تجھ سے راضی نہیں ہے، قسم خدا کی تو جنتی ہو سکتا نہیں ہے۔ آج کل میں کل بھی ایک جگہ پہ گیا، میں نے وہاں پہ بات کی، ان کا قصور میرا ہے، میں علامہ صاحب کا قصور نہیں نکالا، قصور میرا ہے جو میں ممبر رسول پہ بیٹھ کے ماں کا نام تو لیتا ہوں، میں نے کبھی باپ کو یاد نہیں کیا۔ قصور میرا ہے، قصور اس ممبر رسول کا نہیں ہے، قصور اس مسجد و محراب کا نہیں ہے، قصور میرا ہے کہ میں نے لوگوں کو ماں کی شان تو سنائی، باپ کی شان سنائی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ بیوی کی عظمت تو سنائی میں نے، خامد کے حقوق میں نے سنائی نہیں ہے۔ یاد رکھو، یاد رکھو، اگر ماں جنت کی نیچے والی دہلیز ہے نا تو باپ جنت کی اوپر والی چوکھٹ ہے۔ اگر تم ماں کے قدم چومتا ہے تو باپ کی پیشانی چوم کام پھر بنے گا۔ اکیلا باپ نہیں، اکیلی ماں نہیں، ماں باپ کی رضا میں میرے رب کی رضا ہے۔ ذکر مصطفیٰ کے صدقے میں یہ ذکر کرنا ضروری ہے تاکہ ہماری تربیت ہو جائے۔ یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، آؤ دعوت فکر دیتا ہوں، ماں کی خدمت فرض ہے پر باپ کی خدمت بھی فرض ہے۔ تو حضرت حوا کے پیچھے فرشتے، یا اللہ قدر کام ہو گئی، یا اللہ فرشتے میرے پاس نہیں آتے ہیں، تیری بندی کے پاس ہیں۔ آدم علیہ السلام پہلے بھی فرشتے کب تیرے لیے آتے تھے؟ اے پیارے آدم، پہلے بھی فرشتے کب تیرے لیے آتے تھے؟ فرشتے تو اس نور مصطفیٰ کے لیے آتے تھے جو اب حضرت حوا کے پاس ہے۔ ارے پہلے بھی تیری تعظیم کے لیے فرشتے کھڑے نہیں ہوتے تھے، پہلے بھی اس نور مصطفیٰ کی تعظیم تھی،
تو عظمت مصطفیٰ کی وجہ سے ہمیں کون پوچھتا تھا؟ ارے ہمیں کون پوچھتا تھا؟ قاری ارشد محمود جیل نہیں، پہلے صرف ارشد تھا. جب آقا کے دین کے ساتھ محبت کی تو قاری بن گیا. جب آقا کے ساتھ محبت بڑھی تو علامہ بن گیا. اور جب آقا کریم علیہ السلام کی محبت کا پرچار کیا تو صبح 5 بجے علامہ صاحب کا فون مجھے آیا، آپ کو کسی کو نہیں آیا ہوگا، کسی کو نہیں آیا ہوگا. 5 بجنے میں 2 منٹ باقی تھے، میں سو رہا تھا، میں اٹھ گیا تھا. اور یقین یعنی میری مسجد میں پروگرام ہو رہا ہے، وہاں پہ خطاب شروع ہونا ہے 6:30 بجے. 6:30 بجے خطاب 6:30 بجے نہیں 6:30 بجے خطاب شروع ہونا ہے، 7:15 بجے ختم ہونا ہے. اور جن کا خطاب ہے نا وہ سردیوں سے آگے پنڈ ہے، وہ تشریف لائے ہیں. اور قسم خدا کی میں جب مسجد سے نکلنے لگا تھا نا تو میں نے اپنے نائب صاحب نام سے کہا کہ یار وہ علامہ صاحب تشریف لائے سے انہوں نے بڑے دور سے آنا ہے، صبح سردی ہے، پنڈوں میں اندر سردی ہے نا، یہاں تو سردی نہیں ہے، تو ان کو آتے ہی چاہے پیش کرنا. وہ کہنے لگے میری آزاد پڑھنے سے وہ پہلے تشریف لے آئے ہیں. اللہ یہ دین کی خدمت ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا میں مولوی کوئی نہیں، میں ان علماء کے قدموں کی دھول ہوں. اگر مولوی ہوتا تو صبح نماز آپ ادھر پڑھتا. لیٹ ہو گیا، آپ کو انتظار کرنی پڑی، میں اس کی معذرت چاہتا ہوں. جب بندہ دین کے ساتھ محبت کرتا ہے، دین کا پرچار شروع کرتا ہے، میرے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور علماء کی قدر کیا کرو، علماء کی قدر کیا کرو، کیونکہ علماء کی قدر کرو گے. اگر آدم علیہ السلام کی عظمت نور مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، اگر میری ماں حوا کی قدر نور مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، تو علماء کی قدر دین مصطفیٰ کے پرچار کی وجہ سے. اس لیے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، ملکے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت حوا کی اب تقریم کی جا رہی ہے، تعظیم کی جا رہی ہے، کس وجہ سے؟ نور مصطفیٰ کی وجہ سے، ذکر مصطفیٰ کی وجہ سے، امانت نور مصطفیٰ کی وجہ سے. یوں سمجھ لو، امانت نور مصطفیٰ کی وجہ سے. پھر آپ کو یہ بھی پتا ہوگا تو ہم کتنے بہن بھائی ہیں بتا، المسلم و اخو المسلم. باپ کا درجہ اپنی جگہ پہ، بڑے بھائی کا درجہ اپنی جگہ پہ ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ ہماری اماں جی کے ہاں کتنے بیٹے پیدا ہوئے اور کتنی بیٹیاں پیدا ہوئی. کسی کو ہے پتا نہیں؟ ارے کتنے بھائی ہیں نہیں پتا. حضرت حوا کے ہاں 41 بیٹے اور 40 بیٹیاں پیدا ہوئی. 40 جنم دن میری امی نے دیکھے ہیں. اور یاد رکھیے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پیدائش کے وقت جو عورت فوت ہو جائے وہ شہید ہے. سبحان اللہ. وقت پیدائش جس عورت کا انتقال ہو جائے وہ صحابہ کرام نے پوچھا نا یا رسول اللہ شہید
آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا ایسے آقا شہید کون ہے؟ یا رسول اللہ جو میدان جنگ میں عظمت اسلام کا پرچار کرتے ہوئے قتل ہو جائے وہ شہید ہے۔ میرے لجپال کریم آقا نے فرمایا ایسے تو میری امت کے شہید بہت تھوڑے ہوں گے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، میں آج شکر ادا کر رہا تھا کہ علامہ صاحب نے مجھے موضوع یہ دیا کہ میں جدھر بھی چلا جاؤں روکنے والا کوئی نہیں ہے، ذکر مصطفیٰ ہی ہے۔ میری کم علمی کی بنا پر علامہ صاحب نے مجھے یہ موضوع دیا کہ علامہ صاحب کے شاید کوئی موضوع سے وفا نہ کر سکیں، تو میں شکر ادا کر رہا تھا، رات بیٹھا کتابیں کھول کے پڑھ رہا تھا کہ یا اللہ تعالیٰ شکر ہے علامہ صاحب نے مجھے موضوع ایسا دیا کہ میں جدھر بھی چلا جاؤں نا کسی کا اعتراض نہیں ہوگا، صاحب نے موضوع پہ بات نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ محبوب عطا فرمایا جس کے بارے میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ بھائی جانتے ہو نا، مانتے ہو نا ہمارا رب رؤوف الرحیم ہے، تو اس کا محبوب بھی رؤوف الرحیم۔ ارے اب لگاؤ نا شرک کا فتویٰ، جو لوگ کہتے ہیں عظمت مصطفیٰ اتنی نہ بیان کیا کرو، تم تو شرک کرنے لگتے ہو، ادھر بھی داتا کہتے ہو ادھر بھی داتا کہتے ہو۔ ارے آج میں نہیں کہتا، میرا اللہ بھی رؤوف الرحیم، اور میرے اللہ نے اپنے محبوب کو رؤوف الرحیم بنا کے بھیجا۔ عرش اعظم پہ بھی رؤوف الرحیم، سبز گنبد کے اندر بھی رؤوف الرحیم۔ ارے میرا اللہ بھی مشکل کشائی فرمانے والا، اس کا پیارا محبوب بھی مشکل کشائی فرمانے والا۔ ارے اپنی بات نہیں کرتا، رب کا قرآن پر بھی سنا رہا ہوں، میرا رب فرماتے ہیں لقد جاءکم من اللہ۔ اب ایک جگہ پہ پتہ کیا فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ تو بھائی ہمارے بھائی کتنے ہیں؟ 41۔ ہماری بہنیں کتنی ہیں؟ 40۔ اما حوا نے 40 جنم دن دیکھے، 40 مرتبہ 41 مرتبہ موت اور حیات کی کشمکش سے گزری۔ میں نہیں کہتا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جب عورت پہ یہ وقت آتا ہے تو موت و حیات کی کشمکش میں ہوتی ہے۔ جب ہم بولتے ہیں نا، ہم 5 پائی تولتے ہیں، تو کیتا کی ہے، صبح سے لے کے شام تک میں باہر کھاتا رہا ہوں، ابھی روٹی نہیں پکائی تو نے؟ ارے تو نے دیکھتا کہ تیری بیوی گھر میں سارا دن تیرے بچوں کو نہلانے دھلانے میں، گھر کی صفائی ستھرائی میں مصروف رہی ہے۔ آؤ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ میں رب کا محبوب اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ 35 منٹ تک ٹائم ہے، ٹائم دیں گے 10 منٹ اور مجھے کیا کریں؟ جو چاہتے ہیں کہ 10 منٹ اور بول رہے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ، بہت مہربانی، بہت مہربانی۔ ہم سارا دن باہر ہنس ہنس کے گزارتے ہیں، جب شام گھر میں آتے ہیں تو ہمارے چہرے پہ بال آ جاتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو میرا دوست چاہتا ہے کہ اس کے گھر کا ماحول خوبصورت بن جائے، اس کے لیے دعوت فکر ہے۔ آقا کریم علیہ السلام
ارشاد فرمایا جب بھی خاوند گھر میں داخل ہونا تو اونچی آواز سے کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کام آپ کا ہے، گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانا اللہ کل شیء قدیر کا کام ہے۔ یہ نقطہ سمجھ لیجیے۔ آج ہم سمجھ لیں بیوی کو سلام کروں، گھر میں آ کے میں بچوں کو سلام کروں۔ اس کا حل بھی بتا دوں۔ آقا کریم علیہ السلام کے صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ بعض دفعہ گھر میں ہوتا ہی کوئی نہیں، بعض دفعہ گھر میں ہوتا ہی کوئی نہیں ہے۔ فرمایا پھر بھی گھر میں داخل ہوتے ہی سلام کرو آقا، پھر کیوں؟ فرمایا جس گھر میں کوئی نہیں ہوتا اس گھر میں روح مصطفیٰ موجود ہے۔ جس گھر میں کوئی نہیں ہوتا اس گھر کے اندر روح مصطفیٰ موجود ہوتی ہے، لہذا جب بھی گھر میں داخل ہو تو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو عورت پر جب یہ ٹائم آتا ہے، جب یہ وقت آتا ہے تو موت و حیات کی کشمکش میں ہوتی ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے تقریباً 19 مواقع گنوائے۔ ان 19 مواقع پر جس کا انتقال ہو جائے وہ شہید ہے۔ عورت جنم کے وقت اگر فوت ہو جائے تو شہید ہے، بندہ دیوار کے نیچے آ کے فوت ہو جائے وہ شہید ہے، اچانک چھت گر پڑے بندہ فوت ہو جائے وہ شہید ہے، ڈوب کر مر جائے وہ بندہ شہید ہے، ایکسیڈنٹ کی موت میں بندہ مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ ارے قربان دینا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا تاج پہن کے آنے والے محبوب آقا نے اپنی امت پہ اتنا کرم فرما دیا کہ فرماتے ہیں میری آدھی امت رب کے فضل سے جنت میں جائے گی، پر میری آدھی امت میں محمد مصطفیٰ کی شفاعت کے جنت۔ ہم سب جنتی ہیں اور بالیقین جنتی ہیں۔ یا تسی یہ دسو محلے دے وچ کوئی چودھری ہو گئے اسی وہ نعرے لگائیے، وہ چودھری خوش ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا؟ ہوئے گا، اور اتنا خوش ہوئے گا کہ کل اگر تھانے دار لوں گا تو بڑا نہ آئے نا اور چودھری وہ چھاٹے کہ میرا بندہ ایس ایچ او آ جائے نا علاقے کا پکڑنے کے لیے، وہ کہے گا اے تجھے جو کہنا مجھ سے کہہ، یہ بندہ میرا ہے، اس کو تو پکڑ نہیں سکتا ہے۔ ارے ایک عام چودھری صاحب اپنے بندے کو نہیں پکڑواتا تو جس عالم دین نے، جس امتی نے ساری زندگی نعرہ رسالت لگایا ہو وہ کب ہے کہ فرشتے اس کو پکڑ کے جہنم میں لے جائیں؟ کیوں نہ کہوں کہ دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ چاہے گا، جس کا یہ عقیدہ ہے کہ کب قیامت کے دن میرے تیرے نج پاک کریم آقا ہماری بخشش کا بہانہ بنیں گے، بلند آواز سے پڑھے دوزخ میں میں تو کیا میرا میری اماں کے ہاں جنم دن ہوا، 40 بیٹے، ہر حمل سے 40 بیٹے اور 40 بیٹیاں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتی رہی۔ جب 41واں جنم دن آیا نا تو صرف ایک بیٹا پیدا ہوا اور اس کا نام رکھا گیا شیش علیہ السلام۔ اور یہ 80 اولادوں میں سے یہ بیٹا جو سب سے چھوٹا تھا بڑا ہی خوبصورت، بڑا ہی خوبصورت۔ ارے یوسف علیہ السلام کتنے بھائی تھے بھائی؟
یوسف علیہ السلام کتنے بھائی تھے؟ ان میں سے خوبصورت کون تھا؟ اس کے ساتھ حضرت اسحاق اور محبت کیوں تھی؟ حضرت یعقوب کو اپنے بیٹے کے ساتھ محبت کیوں تھی؟ اس لیے کہ وہ فرما بردار بھی تھا، سب سے زیادہ حسین و جمیل بھی تھا۔ اس کا مطلب ہے اگر 6 بیٹے ہوں 10 بیٹے ہوں تو اگر ان میں سے سب کے ساتھ برابر محبت نہ ہو، ایک کے ساتھ زیادہ محبت ہو دین کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، تو یہ سنت یعقوب ہے اور سنت آدم ہے کہ آج آدم علیہ السلام کو اپنے اس بیٹے کے ساتھ بڑی محبت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ باقی بھی تو بیٹے ہیں، باقی بھی تو بیٹے کوئی بات نہیں چھوڑ دیں، تو اس بیٹے کے ساتھ زیادہ محبت کیوں ہے؟ اس لیے کہ شیش علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ تھے مارا، اور جب میرے تیرے اپنی کا آخری وقت قریب آیا، آج میرے باپ نے بھی دنیا سے جانا، آپ کے باپ نے بھی دنیا سے جانا، کیونکہ میرے رب العالمین کا وعدہ ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ میرے رب العالمین کا وعدہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ جب میرے ابا جی کا آخری وقت قریب آیا تو سارے بیٹوں کو اکٹھا نہیں کیا، صرف ایک بیٹے کو بلایا۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ جب آخری وقت قریب آئے نا تو اپنے بیٹے کو بلا لو اور اسے وصیت کرو، وصیت کرو، اور وصیت کے اوپر عمل کرنا اگر ہو سکے تو یہ واجب ہے۔ باپ کی وصیت پر عمل کرنا اگر ہو سکے تو یہ واجب ہے۔ حضرت شیش علیہ السلام کو آدم علیہ السلام نے بلایا، اے پیارے بیٹے میرا آخری وقت ہے، میں دنیا سے جانے والا ہوں، تو تو میرا نائب ہوگا۔ گھر کے اندر آج چادر بنائی جاتی ہے نا، رسم پول کے اوپر یا چلیسے کے اوپر سب سے بڑے بیٹے کے سر پہ پگڑی بنائی جاتی ہے۔ کیا کہا جاتا ہے کہ اب باپ کے بعد پورے خاندان کا سربراہ یہ بڑا بیٹا ہے۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے، اپنے گھر کا سربراہ مقرر کرنا، اپنے پیچھے اپنے نائب مقرر کرنا۔ آدم علیہ السلام نے شیش علیہ السلام کو بلایا، بیٹا میں دنیا سے جا رہا ہوں، اس کے بعد تو میرا نائب ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، میں تجھے باپ ہو کے وصیت کرتا ہوں کہ رب کی توحید کو نہ چھوڑنا، رب کی توحید کو نہ چھوڑنا، اور تقوی کو نہ چھوڑنا۔ تقوی کس کا نام ہے؟ رب سے ڈرنے کا۔ تیسری وصیت فرمائی، پہلی وصیت رب کی توحید کو نہ چھوڑنا، دوسری وصیت تقوی اختیار کرنا، تیسری وصیت محمد کی محبت میں قائم رہنا۔ بس بات ختم کرنے لگا، محمد کی محبت پر قائم رہنا۔ ابا جی توحید کی بھی سمجھ آ گئی، تقوی کی بھی سمجھ آ گئی، پر یہ محمد جو ہے نا اس کی سمجھ نہیں آئی ہے۔ یہ محمد کون ہے؟ جس کی محبت کو توحید الہی کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے، جس کی محبت توحید الہی جو ہے کہ لازم و ملزوم ہے۔ ابا جی اس کی سمجھ نہیں آئی۔ باپ نے فرمایا بیٹا یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جب تیرے باپ کو پیدا کیا گیا نا، تیرے باپ نے آنکھ کھولی تو سامنے لفظ محمد لکھا تھا، سامنے آسمان پر نام محمد لکھا تھا۔ اور جب تیرے ابا جی کو جنت میں بھیجا گیا نا تو جنت کے درخت کے ہر پتے پہ لفظ محمد لکھا تھا۔ اے پیارے بیٹے یہ وہ عظیم شخصیت ہے، جب رب العالمین نے تیرے ابا جی کو جنت کے اندر بھیجا، جنت کے ہر درخت کے پتے کے اوپر لفظ محمد کو لکھا دیکھا، اور غلمان کی
اس کا نام موجود ہے، عرش کے پلوں کے اوپر بھی اس کا نام موجود ہے، اور غلمان کی پیشانی کے اوپر بھی اس کا نام موجود ہے۔ مولا یہ ہے کون؟ ذکر مصطفیٰ سننے کے لیے آنے والوں، اپنے محبوب کی شان سننے کے لیے جمع ہونے والوں، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، کتنا قاری صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اس پرفتن دور کے اندر آپ 12 محفل میلاد مصطفیٰ کی سجا کے بیٹھے ہیں۔ یہ 12 محافل اس پرفتن دور کے اندر سجانا یہ کوئی عام کام نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ جہاں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ مولوی نے کھانے کا ڈھنگ بنایا، ایسے لوگوں کو دیکھنا نہیں، مولوی نے ڈھنگ بنایا۔ میں جب نیا لے گیا نا شداد میں ایک بندہ پتہ کیا کہتا ہے، قاری صاحب کے اکاؤنٹ پہ بہترین کے نام مولویاں دے ہیں۔ میں نے کہا قسم خدا کی یہ بھی خوش نصیبی ہے کہ ہم عظمت مصطفیٰ کے چرچے کر کے ہم کھاتے ہیں، کیونکہ سب کچھ ہے ہی نام محمد کا صدقہ۔ آپ 12 سجائیں، ہماری مسجد میں اور محلے کے اندر 60 محافل کا انعقاد ہے، 60 محافل۔ ہر گھر کے اندر محفل مصطفیٰ ہوتی ہے، مغرب عائشہ۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا جو سوال تو نے کیا ہے یہی سوال میں نے بھی رب سے کیا تھا، اور میرے رب نے پتہ کیا فرمایا تھا، اے پیارے آدم تجھے جو میں نے پیدا کیا ہے تو صدقہ ہے مصطفیٰ کا ہی۔ لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ، زمین و آسمان کو میں نے بنایا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی وجہ سے، چاند سورج بنائے مصطفیٰ کریم کی وجہ سے۔ اے پیارے آدم تجھے میں نے پیدا کیا تو صدقہ مصطفیٰ کی وجہ سے۔ ارے میں یہ کہہ کے بات ختم کر دوں، اے پیارے آدم اگر میں نے محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا، اپنے رب ہونے کا بھی اظہار نہ کرتا، میں نے اپنے آپ کو رب کہلوایا ہی تب ہے کہ میں نے اپنے پیارے محبوب کو پیدا کیا ہے۔ تو سب سے اولا سب سے تو ذکر مصطفیٰ تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تو ذکر مصطفیٰ ہوگا، کیونکہ رب فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ مولا ہمیں ہر سانس عظمت مصطفیٰ کی پاسداری کرتے ہوئے عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا زندہ صحبت باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ۔